انگریز سرکار نے جاتے جاتے اپنے پیچھے کئی چیزیں چھوڑی جن کی مار آج تک بھارت اور پاکستان کے شہری جھیل رہے ہیں۔ انہی میں ایک ہے انڈین پینل کوڈ دفعات 124A، جسے عام طور پر غداری کا قانون کہا جاتا ہے۔ اس قانون کا پہلا استعمال ایک بنگالی صحافی جوگندر چندر بوس کے خلاف کیا گیا تھا۔ 1891 میں یہ قانون تمام نوآبادیات میں پھیلا دیا گیا تھا۔ یاد رہے 2016 میں اسکاٹ لینڈ، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، انڈونیشیا وغیرہ نے اس قانون کو اپنے ملک میں ختم کر دیا ہے۔ اب چلیے بات کرتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں اس کا سب سے پہلا شکار حسین شہید سہروردی ہوئے اور ان پر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس قانون کا نفاذ کیا تھا۔ نمبر 2، اس کے بعد ایوب خان کے دور میں قائد اعظم کی ہمشیرہ اور صدارتی امیدوار محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار قرار دیا گیا۔ نمبر 3، قرارداد پاکستان پیش کرنے والے قائد اعظم کے دیرینہ ساتھی مولوی فضل حق بھی اس کا شکار ہوئے۔ 1954 میں جب ان کی جماعت نے بنگال میں اکثریت حاصل کی اور یہ وزیر اعلیٰ بنے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ صرف 2 ماہ بعد ہی ایک تقریر کو حوالہ بنا کر ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا اور غداری کا الزام بھی لگا دیا گیا، اور پھر 10 ماہ بعد ہی اسٹیبلشمنٹ کے نور نظر بنے اور 1955 میں پاکستان کے وزیر داخلہ بھی بنائے گئے۔ نمبر 4 پر آتے ہیں شیخ مجیب الرحمان۔ ایوب خان کے دور میں جب کوئی سیاسی رہنما ایوب خان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ رکھتا تھا تو محترمہ فاطمہ جناح سامنے آئیں۔ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کو فل سپورٹ حاصل تھی شیخ مجیب الرحمان کی صورت میں۔ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں اسی وقت سے یہ کھٹکنا شروع ہوئے۔ انہیں اور ان کی پارٹی کو کس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا یہ سب جانتے ہیں۔ غدار وطن کا خطاب پانے والے یقینی طور پر شیخ مجیب الرحمان پہلے نہیں تھے۔ آدم جی مل کے واقعے کے بعد جس میں 1500 لوگ مارے گئے تھے، اس کے بعد ہی تباہی شروع ہوئی اور سیاسی گرفتاریاں سکندر مرزا نے شروع کر دی۔ نمبر 5، نیشنل عوامی پارٹی کے تمام بڑے رہنماؤں پر بھٹو دور میں غداری کے مقدمات قائم ہو گئے۔ نمبر 6، بھٹو صاحب بھی پھر غداری کے الزام سے بچ نہ سکے اور ملک کو 2 لخت کرنے کے الزام کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھی پھانسی تک پہنچا ہی دیا۔ حالانکہ یہ پہلا مقدمہ تھا کہ قتل کی سازش کرنے پر بھی کسی کو پھانسی ملی تھی، اس سے پہلے اقدام قتل پر ہی پھانسی دی جاتی تھی۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی ہیلے بہانوں سے بائے ہک بائے کوک اپنے طریقوں سے ان تمام افراد کو نشان عبرت ضرور بنا دیا۔ نمبر 7، ولی خان، نواب اکبر بگٹی، عمران خان، بے نظیر، فیض احمد فیض، حبیب جالب، غرض کون کون اس کا شکار نہیں ہوا۔ بس اس کا آسان حل یہی ہے کہ جو الزام لگائے اس پر حد تک کی عزت کا دعویٰ کیا جائے، تبھی شاید یہ سلسلہ رک پائے گا۔ اور ہاں، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ روکنے کے لیے عوام میں شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔